بعض ملکوں میں جب میں نے یہ محسوس کیا کہ غیر تو نہیں کہنا چاہیے لیکن بعض حکومتوں کے احمدیت دشمنی کے آثار وہاں ظاہر ہو رہے ہیں اور ان حکومتوں پر غیر معمولی دباؤ ڈالے جا رہے ہیں، اور یہ صرف میں نے محسوس ہی نہیں کیا بلکہ حکومت کے اعلیٰ افسران نے اور سیاسی رہنماؤں نے مجھ سے تفصیل سے اس معاملے میں باتیں کی اور بتایا کہ آپس پردہ خاموشی کے ساتھ جماعت احمدیہ کے خلاف کیا کیا سازشیں کار فرما ہیں۔ تو ایسے موقع پر میں نے حکومت سے بعض صاف اور کھلی باتیں کہیں لیکن مختصر، اور جہاں تک میں نے غور کیا ہے میں خدا کے فضل سے اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ مثلا جب میں نائجیریا کے پریزیڈنٹ سے ملا تو میں نے ان کو بہت شفیق پایا، باوجود اس کے کہ بعض علاقوں میں احمدیت کے خلاف بڑا دباؤ تھا۔ انہوں نے از خود ٹیلی فون کر کے نائجیریا کے ایک معزز احمدی سے کہا کہ تمہاری درخواست جو ملاقات کے لیے پیش کی گئی تھی وہ غیر معمولی تاخیر سے پیش کی گئی۔ میں نہیں جانتا کہ کیوں ایسا ہوا، لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے خلیفہ کا دورہ شروع ہو چکا ہے اور وہ جلد جانے والے ہیں، اور اس لیے میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ باقاعدہ دفتروں کے چکر میں پڑھ کر آپ کو اطلاع بھجواؤں۔ میں چونکہ آپ کو جانتا ہوں اس لیے براہ راست فون پر کہہ رہا ہوں اور یہ وقت دیتا ہوں، اگر اس وقت وہ تشریف لا سکیں تو میں خوشی سے ان سے ملاقات کروں گا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو پروٹوکول والوں نے بتایا کہ آپ کے ساتھ تو ڈھیر لوگوں کا آ گیا ہے، 24-25، اور ہمارے تو دستور کے خلاف ہے، ہم تو آپ کو 6 کی اجازت دیں گے۔ پھر انہوں نے مہربانی کی، انہوں نے کہا اچھا 8 کی اجازت دیں گے۔ اب حسن اتفاق کہ پریزیڈنٹ صاحب وہ ہمارا قافلہ دیکھ رہے تھے اور اندازہ لگا رہے تھے کہ اتنی کاروں میں کتنے آدمی ہوں گے۔ ابھی یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ پریزیڈنٹ صاحب کا حکم آیا کہ جتنے آدمی ان کے ساتھ ہیں سارے اوپر آ جائیں، اور بلا استثناء کسی کو بھی نہیں روکا گیا، ہر ایک کو اوپر بلا لیا گیا۔ وہاں بجائے اس کے کہ لمبی گفتگو کرتا، میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ میں آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ لیکن دردناک کہانی رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے سوا میں اور تفصیلی باتیں نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ہمارے ملک میں محمود اور ایاز کا قصہ مشہور ہے۔ محمود وہ بادشاہ تھے جنہوں نے 17 مرتبہ ہندوستان پر یلغار کی اور 17 مرتبہ فتح کر کے واپس لوٹے، اور وہ ہندوستان کی اسلامی تاریخ میں ایک غیر معمولی مقام رکھتے ہیں۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کا ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا، اور ایاز سے ان کو بہت محبت تھی، یہاں تک کہ بادشاہت کے دوران اس کو ترقی دیتے دیکھتے وزارت تک پہنچا دیا، اور پھر بالآخر اسے وزیر اعظم بنا دیا۔ اب دوسرے خاندانی لوگ اس زمانے میں تو خصوصیت کے ساتھ بڑے بڑے خاندانوں کے سیاست پر تسلیم شدہ حقوق تھے، وہ اس بات سے بہت نالاں ہوئے اور ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح محمود کو ایاز سے بدظن کر دیں۔ چنانچہ ایک دفعہ ان کو موقع ملا، انہوں نے تجسس سے یہ معلوم کر لیا کہ محمود رات کو چھپ کر کسی ایسے مکان میں جاتا ہے جس کی چابیاں صرف اس کے پاس ہیں، اور اندر جا کر وہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتا رہتا ہے، اور کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد پھر وہ واپس آ جاتا ہے۔ انہوں نے بادشاہ سے کو اطلاع دی کہ آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی قابل اعتماد اور عاشق غلام ہے اور بہت ہی دیانتدار ہے، لیکن ہم نے وہ جگہ معلوم کر لی ہے جہاں یہ حکومت کے پیسے چرا کر اپنا خزانہ جمع کر رہا ہے، اور باقاعدہ وہاں جا کر اس خزانے کی نگرانی کر دیکھتا ہے، اس کو اندازہ لگاتا ہے کہ کتنی دولت اکٹھی ہو چکی۔ بادشاہ نے کہا اچھا پھر مجھے دکھاؤ، میں موقع پر جا کے دیکھوں تو صحیح۔ بادشاہ کو جب اطلاع دی گئی تو وہ اچانک اپنے ساتھیوں کو لے کر اس مکان پہ پہنچا جہاں محمود داخل ہو چکا تھا۔ جب اس کا دروازہ ایاز داخل ہو چکا تھا، جب اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایاز باہر نکلا
شرم سے اس کی آنکھیں جھک گئیں. بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ایاز بتاؤ تم کیا دیکھنے آئے تھے؟ ایاز نے بادشاہ کو اندر آنے کی دعوت دی. وہ کمرہ خالی پڑا تھا. اس میں ایک بہت ہی بوسیدہ صندوق پڑا تھا. اس بوسیدہ صندوق کو کھول کر جب دکھایا گیا تو اس میں بہت ہی گندے چھوٹے چھوٹے غلیظ سے پھٹے ہوئے کپڑے تھے اور اس کے سوا کچھ نہیں تھا. بادشاہ حیران رہ گیا. اس نے کہا تم یہ دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ میں یہ دیکھنے آتا ہوں کہ میں کیا تھا اور مجھے کہاں سے اٹھا کر آپ نے کہاں پہنچا دیا ہے، اور میں یہ دیکھنے آتا ہوں کہ میرے محمود کا مجھ پر کیا کیا احسان ہے، اور میں یہ دیکھنے آتا ہوں کہ میرے گزشتہ حالات کیا تھے. میں غریب تھا، میرا کوئی نگران نہیں تھا، اور میں اس لیے چاہتا ہوں تاکہ تکبر میرا دماغ نہ پھرا دے. میں نے کہا کہ جب احمدیت یہاں آئی تو احمدیت غریب تھی، لیکن آج بھی احمدیت غریب ہے. احمدیت غریب کے طور پر آپ کے ملک میں آئی اور غریبانہ طور پر آپ کی خدمت کی. ہمارے پاس کوئی تیل کی دولت نہیں تھی، کوئی حکومت ہمیں پیسے نہیں دے رہی تھی، اور آج بھی ہمارے پاس کوئی تیل کی دولت نہیں ہے، کوئی حکومت ہمیں پیسے نہیں دے رہی. صرف اخلاص کی دولت ہے، صرف یہ تمنا ہے کہ بنی نوع انسان کی خدمت کی جائے. ہمارے لیے کوئی محمود پیدا نہیں ہوا، لیکن خدا ہمارا محمود ہے. ہمیں دنیا کی کسی سربراہ سے کوئی توقع نہیں ہے. کم سے کم ہم سے وہ پرانے کپڑے تو نہ چھینیے، کم سے کم ہمیں خدمت کے موقعوں سے تو محروم نہ کریں. جب یہ بات میں نے ختم کی تو میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو کی جھلی دیکھی، اور اس کے بعد پھر کسی اور بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. نائجیریا حکومت کا اس وقت سے رویہ نہایت ہی محبت اور پیار اور اخلاص کا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ پس پردہ اور سازشیں کیسی چل رہی ہیں، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ نائجیرین کی حکومت پوری طرح انصاف پر قائم ہے اور جماعت احمدیہ کے حقوق ہرگز پامال نہیں کرتی. اس ملاقات میں صدر مملکت نے مجھے نائجیریا کا ایک گاؤن تحفہ دیا، اور میری یہ خواہش تھی کہ میں وہ گاؤن پہنوں تاکہ اس رنگ میں اپنے تشکر کا اظہار کروں. لیکن وہ میں نے کہیں سنبھالا تھا اور وہ سنبھالا گیا، یعنی پھر فوراً نظر نہیں آیا. مجھے معلوم ہے کہیں میں نے سنبھال کے رکھا ہے. اب دیکھیے اللہ کی شان کہ نائجیرین وفد جو یہاں آیا تو اپنے ساتھ ایک تقریباً ویسا ہی گاؤن لے آیا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ یہ گاؤن پہنیں، اور یہ گاؤن پہن کر آج ہمارے ملک کو اعزاز دیں کہ آپ بھی ہم میں سے ہیں. اعزاز کا تو یہ ان کا انکسار ہے. میں تو جس ملک میں جاتا ہوں میں انہی کا ہو جاتا ہوں، اور میرے لیے یہ ہونا لازمی ہے. اور یہی بات میں ہر اس ملک کو کہتا رہا ہوں جہاں میں جاتا رہا ہوں. میرے اصول کے مطابق کوئی مذہبی رہنما یا دوسرا رہنما کسی کا رہنما بننے کا حق نہیں رکھتا جب تک اس جیسا نہ ہو، ان جیسا نہ ہو جو اس کو اپنا رہنما مانتے ہیں، جب تک ان کی سوچوں کے مطابق نہ سوچے، جب تک ان کے مسائل کو اپنا نہ بنا لے، جب تک ان کے دکھوں کو اپنا نہ سمجھے. بس میں جب نائجیریا گیا تو میں نے یہ اعلان کیا کہ میں نائجیرین ہوں، حقوق کے لحاظ سے نہیں بلکہ فرائض کے لحاظ سے. جب میں لائبیریا گیا تو میں نے کہا میں لائبیرین ہوں، اپنے حقوق کے لحاظ سے نہیں بلکہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے لحاظ سے. اسی طرح ہر ملک میں یہی اعلان کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ اب جب میں جاپان گیا تو وہاں بھی میں نے یہی پیغام دیا کہ خدا گواہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک جاپانی کے طور پر محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ جاپان کی محبت واقعتاً میرے دل میں موزن ہے. اگر یہ نہ ہو تو میرا کوئی حق نہیں کہ جاپان کو تبلیغ کروں اور جاپان کو جماعت احمدیہ میں داخل ہونے کی دعوت دوں.